اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا۔ سورہ الجن۔ غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا سوائے جن کو رسول چن لیتا۔ ان رسولوں کے آگے اور پیچھے وہ گاردیں لگا دیتا، پہرے دار، تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام جو اپنے رب کے احکام وہی وہ لوگوں تک پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، ذرہ ذرہ ان پیغمبروں کا جو اللہ کے علم ہے، اور ہر شے جو اس نے گن رکھا، کوئی چیز اس کے حساب سے باہر نہیں۔ یہ آج میں نے اسی قادیانی جو لیکچر شروع ہو رہا اسی کے سلسلہ میں پڑھی۔ بنیادی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی خزانہ جس کی حفاظت جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری اللہ وہی ہے۔ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچنے میں اگر کچھ ملاوٹ ہو جائے، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو سمجھے سارا دین ہی تباہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو وہ پیغمبر بناتا ہے، ایسا نہیں کہ شیطانوں کو کھلا موقع ہے کہ اس کی وحی میں جو چیز چاہیں وہ ملا دیں۔ جب فرشتہ وحی لے کر چلتا ہے تو اس کے پیچھے بھی فرشتوں کی فوجیں ہوتی ہیں، آگے بھی ہوتی ہیں، اور رسول کو جب وہ سناتا ہے تو رسول بھی جب تک وہ لوگوں کو نہیں سنا لیتا وہ پیرا نہیں ہٹایا جاتا کہ شیطان ڈا دیں اور گھوسیں اور نبی کی زبان پر اپنی طرف سے کوئی بات ملا دیں تو سارا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی تباہ ہو گیا۔ جو ہدایت کے لیے انتظام کیا تھا کہ لوگوں کو سیدھی راہ معلوم ہو، اس کی بجائے تو گمراہی پھیل گئی۔ لوگ سمجھیں گے پیغمبر یہ دین بتا رہا، حالانکہ وہ شیطانی باتیں ہوں گی۔ تو یہ ٹکڑا آپ نے پوری طرح پڑھنا، مطالعہ کرنا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ یہ جو قادیانیت ہے نا، اللہ کے لیے اس کے جو 3-4 مسئلے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا نبی آنے ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ بالکل ان لوگوں نے بہانہ بنا رکھا، اور ہم بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، یہ بحثیں شروع کر دیں۔ اصل بات ان سے یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو تصور ہے نبوت کا کہ نبی پر وہی آتی ہے، شیطان اس میں ملا دیتا، نبی سمجھا رہتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے شیطانی۔ 2 کتابیں اگر آپ نے پڑھ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے، حقیقت وہی اور ضرورت الامام۔ جب اس کے گلے میں یہ بات پھنس گئی نا کہ اس کے 313 جو اصحاب بدر تھے ان میں سید عباس علی بھی تھے، وہ صاحب کشف تھے، ان میں مشہور تھا کہ ولی ہیں، وہ صوفیوں کی طرح انہیں کشف ہوتا تھا۔ مگر جب سید عباس علی صاحب کو پھر کشف ہو گیا کہ یہ مرزا غلام احمد تو دجال ہے، انہوں نے کہا یار مرزا صاحب تم کشف کوئی سب سے بڑی بات کہتے ہو کہ اللہ بات کرے، تو اللہ نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ تم دجال ہو۔ اب یہ کشف ہی کشف کرتا رہتا تھا کہ اصل دین جو ہے نا کشف، یہ نمازیں روزے کوئی شے نہیں، یہ ساری قادیان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں سے آپ باتیں نہیں کرتا تو سارا دین افسانہ۔ ان کا اصل سمجھ لیں جو دعویٰ ہے نا، جو اس نے بات پھیلائی برائین انبیاء میں، دلیل یہی تھی کہ یہ جو لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں نا کہ نبی سچا، کچھ نہیں۔ جس دین میں اب کشف اور الہام ہوگا نا، اللہ بات کرے گا، اپنے کسی امتی کو خبر دے گا، وہ دین سچا۔ یہودی عیسائی آئیں میدان میں لے آئیں کوئی صاحب کشف، کسی کو الہام نہیں ہوتا، الہام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوتا۔ یہ نعرہ لگایا کہ رسول اللہ کا دین سچا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں صاحب کشف اور الہام پیدا ہوتے ہیں، مکالمہ مخاطبہ الہیہ، اللہ باتیں کرتا۔ یہ کئی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بات نہیں کرتا تو بڑے ٹھٹھے بھی کیے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان گونگ ہوگی، وہ پہلے جو لوگوں سے کلام کرتا رہا اب قیامت تک وہ گنگا ہو گیا، ایسی باتیں کی، بولنا چاہیے اسے۔ اور اس کے لیے پھر یہ بات بیان کی کہ نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بائبل میں بھی آتی ہے، اس کو بھی انہوں نے غلط استعمال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو اللہ نے جو شریعت عطا کی کتاب استثناء میں پڑھنا کہ جو نبی کوئی پیش گوئی کرے کہ ایسا ہوگا اور وہ نہ ہو بات تو سمجھے کوئی وہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہے،
جھوٹا اور کذاب ہے، اور اس کی اصلاح یہ کہ اسے قتل کیا جائے۔ انہوں نے بنا لیا قتل کیا جائے گا، اور یہ دلیل بنا لی کہ جو قتل ہو جائے نا وہ جھوٹا نبی ہے، اور اگر قتل نہیں ہوا تو بیان ہوا تھا کہ وہ قتل کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کا قتل نہیں ہوا تو اس کا مطلب وہ سچا۔ یہ میرے سامنے بھی یہاں جو قادیانی تھا نا ڈی پی حمید اللہ قریشی، اس کی کوٹھی پر بات ہوئی، میں نے کہا وہاں قریشی صاحب یہ نہیں لکھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے، موقع ملے تو اس کو اسلامی حکومت دو قتل کرے، وہ جھوٹا نبی ہے۔ قتل کیا جائے گا کہ وہ قتل ہو جائے تو جھوٹا ہے، ورنہ قتل نہ ہو سچا، یہ کوئی بات نہیں۔ اب یہ بات جو تھی کہ جب نبی بنے کوئی شخص اور وہ پیش گوئی کرے کہ مجھے اللہ نے یہ بات کہی اور وہ پوری نہ ہو تو وہ بالکل جھوٹا ہے، اور کوئی دلیل اس کو جھوٹا کرنے کے لیے نہیں چاہیے، یہی کافی ہے کہ تم نے اللہ کا نام لے کر یہ بات کہی تھی، اللہ بے بس ہے، وعدہ کیوں نہیں پورا کر سکا، یا تمہاری بات اللہ کی طرف سے نہیں، پھر تم دجال اور کذاب۔ تو انہوں نے جو اصل کام کیا نا، آپ سب لوگ بیٹھے، صرف یہ کیا کہ سارے پیغمبروں سے اعتبار ہٹا دیا، اللہ کے لیے ان کو پہچانے، کسی نبی کو آدمی نہیں پھر مان سکتا اگر یہ قادیانی کو مان، کہ جب نبیوں کو شیطانی الہام ہوتے ہیں اور وہ اس کو خدا کا کلام سمجھ کر بیان کرتے رہیں تو یار امت کیا کرے پھر۔ اور یہ بھی کہا اس کی ضرورت الامام میں کہا کہ جو چھوٹے نبی ہیں نا ان کو شیطانی الہام ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایک امام کی ضرورت ہے، چھوٹے ولیوں کو۔ عباس علی سے جان چھڑائے نا، پھر جب اپنا ہی ایک صحابی کہنے لگا مجھے تو الہام ہوا کہ تم دجال، تو کہنے لگا نہیں شیطانی الہام ہو جاتے ہیں، نبیوں کو بھی ہو جاتے ہیں، نبیوں کو بھی کہا، سوائے کہ پھر ایک امام ہوتا، بڑا نبی آتا ہے پھر اس سے مدرال ہوتا۔ اپنا بھی کہا کہ میں تم چھوٹے چھوٹے ہو، اب وقت کا امام، مگر اس پر بھی بات نہ رہنے دی۔ پھر حضور کے بارے میں کہہ دیا خود نبی علیہ السلام پر شیطانی الہام ہوا، شیطان نے آپ کی زبان پر بات جاری کر دی۔ تو سارے دین کو تباہ کرنے میں جو انہوں نے حصہ لیا نا، اللہ کے لیے ان کو نہ کوئی دینی گروہ سمجھے، نہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی زندگی کی بحث کرے، یہ کوئی ان کی بحث ہے؟ سر سید ان سے پہلے کہتا فوت ہو گیا، یہ غلام احمد پرویز کہتا، ابن حزم کا خیال تھا کہ فوت ہو گیا تھا دوبارہ زندہ کرے، یہ کوئی بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کے بارے میں اگر گارنٹی نہیں کہ اس کی بات 100% صحیح ہو، یہ نہیں چل سکتی، تو پھر تو کوئی معیار ہی نہ رہ گیا۔ اور آپ اس کو ماننا پڑا جب لوگوں نے کہا کہ سچی باتیں یار بدماشوں کی بھی ہو جاتی، شرابی زانی ہوتے، خواب آیا سچا ہو گیا پورا۔ اس نے پھر لکھتا ہاں جو فاحشہ اور بدکار عورتیں ہوتی ہیں نا کنجریاں، ان کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کوئی معیار نہیں پیش گوئیاں، فیصد دیکھنا چاہیے کہ جس کی زیادہ پوری ہو نا وہ نبی ہے، تھوڑی بشک نہ پوری ہو، اور جس کی تھوڑی پوری ہو وہ جھوٹا۔ سارے دین کو برباد کرنے کے لیے اللہ کی قسم شخص نے فراڈ کیا، نبی بن بیٹھا پلے کچھ نہیں، بات کہہ دی کس طرح ہوگا نہیں ہوا، کوئی ایک آدھ پیش گوئی نہیں، بے شمار پیش گوئی، اور بہانہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے نبی بھی پہلے شیطانی الہام ہو جاتا، حقیقت رہی ساری پڑھنی، صرف بہانے ڈھونڈے ہیں۔ لوگوں نے کہا اب تو پیش گوئیاں پوری نہیں، تو کہا کچھ تو شیطانی ہوتی ہیں، نبی اس کو رحمانی سمجھ کر بیان کرتا رہتا، وہ نہیں پوری ہوتی، کچھ سمجھنے میں غلطی کر جاتا، الہام خدا کی طرف سے ہوتا مگر اس کا فہم غلط ہوتا، نبی نے جو اس کا مطلب سمجھا ہوتا وہ نہیں ہوتا، غلطی ہو جاتی سمجھنے۔ اور تیسرا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے یہ کہا میرے پر اللہ نے یہ معرفت کا دروازہ کھولا ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے پیش گوئی لازماً پوری ہو، اس سے خدا مجبور ہو جاتا، میرے ذریعے اس نے ظاہر کیا کہ میں پیش گوئی کرتا ہوں مگر میں مختار مطلب میں نہیں اپنا وعدہ پورا کرتا، مجھے کون پابند کر سکتا۔ ایسی عجیب عجیب باتیں، تب میں نے اس لیے آیت کو چنا کہ جو سچے نبی ہیں نا، اللہ کہتا ان کے آگے پیچھے وہی لانے والے فرشتے کے بھی، اور پیغمبر بھی جب تک اس کلام کو پوری طرح نہیں سنا دیتا نہیں ہٹ۔ یہ مصطفیٰ آباد جو محلہ ہے لائٹ کے سامنے، وہاں یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کچھ طالب علموں کو ورگلا رہے تھے، وہ میرے پاس آئے، دارالقرآن کے لڑکے تھے، میں بھی چلا گیا، تو سارا شہر اور ضلع کے جو نا مربی وہ بھی جمع ہوئے تھے، شاہد ان کے آنا بہت بڑی ڈگری ہے کہ جو علم میں آخر تک پہنچ جائے نا اس کو کہتے ہیں شاہد، اب یہ کامل علم والا، جیسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے، وہ شاہد بھی آئے ہوئے۔ تو جب بیٹھے میں نے نہیں پیر کرنے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ یہ مہدی آنا، یہ تو بات کو خراب کرنے والی بات۔ بیٹھتے ہی میں نے کہا کہ بھائی میں اسلام کو چھوڑنے لگا ہوں، میری کوئی مدد کر،
میرا دین بچا۔ اب سب حیران، انہوں نے کہا یہ کیا بات؟ میں نے کہا یار فلسفہ پڑھا، دانشوروں کی کتابیں پڑھی، غیر مذہبوں کی پڑھی، وہ سب اپنی حیثیت سے واقف ہیں، بیچارے مانتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور یہ حق ہے، حق نہیں کہتے، ظن اور تخمین کہتے ہیں، ہمارا خیال ہے۔ اس لیے ان میں اختلاف بھی ہے، ارسطو، افلاطون، سقراط صاحب آپس میں بحثیں کرتے ہیں۔ ایک گروہ دنیا میں ایسا نظر آیا جس نے کہا کہ میں نہیں بولتا، اللہ میری زبان پر بولتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا گروہ۔ ہم نے ان کا دامن پکڑا، مگر جب ان کا ہار بھی دیکھا نا کہ بات کہہ دی پوری نہیں ہوئی، پھر بہانے بنانے لگے کہ شیطان ملا گیا تھا، سننے میں غلطی لگ گئی تھی، فرشتہ اتنی تیزی سے بولا کہ میں کلام پورا نہیں سن سکا، سمجھنے میں غلطی لگ گئی، تو ان کے پاس بھی کچھ نہ نکلا۔ جب چیچڑے ہی نکلے نا تو اعتبار نبیوں سے، اب وہ بات سمجھ گیا کہ یہ ہار تو مرزا صاحب کا ہی ہے۔ میں نے ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے یہی کہا نا کہ نبیوں سے بھی دامن چھڑا لیا ہم نے، کوئی نہیں تمہارے پر۔ اب انہوں نے بیچاروں نے کہا جو ان کے بس میں تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ نبی نہیں منوانا چاہتے، پچھلے نبیوں سے بھی لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے، بجائے اس کے کہ جو غلط باتیں لوگوں نے کہی تھی ان کا رد کرتے اور ثابت کرتے کہ دیکھو زمانے کے نبی نے آ کر ثابت کر دیا کہ نبی کی بات نہیں کر سکتے، الٹا اپنی کالک دوسرے نبیوں کے منہ پر مر۔ یہی قادیانی کا کمال ہے، اور اس کے ساتھ کچھ نہیں کہ جو کمیاں اس میں نکلی وہ سب پچھلے نبیوں میں نکال دی۔ تو اگر وہ سچی ہیں تو اس کا مطلب یہ سلسلہ نبوت سب ڈاؤں گی، کوئی نبی نہیں آیا نہ کسی کو ماننے کے لیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا کہا ان بیچاروں نے کہ یونس علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ اب جب میں نے کہا نا یار قرآن مجید میں سے یا رسول اللہ کی کسی حدیث میں سے دکھاؤ کہ انہوں نے 3 دن کے بعد عذاب کا کہا تھا اور نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو میں یونس علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانوں گا۔ اب بیچارے گھبرا گئے، کہنے لگے تفسیروں میں لکھا، میں نے جنہوں نے لکھا وہ قبروں میں چلے گئے، اپنے لکھے کا حساب دے رہا۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں دکھاؤ کہ کہیں یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے 3 دن کے بعد عذاب کا کہا تھا اور عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے اور عذاب نہ آتا تو وہ پیغمبر نہ ہوتا، آپ کی طرح کوئی رمالا نجومی ہوتا، نہیں، ایسی بات انہوں نے کوئی نہیں کی۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا آپ ربوہ جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں ربوہ جاؤں گے۔ تو ربے پھر چلے گئے، ایک دن کچھ ہم مسلمان چلے گئے، کچھ وہ قادیانی چلے گئے۔ تو مبشر احمد کارون صاحب ہے، ان کا نا گاؤں یہاں سانگلہ کے پاس ہی ہے، وہی آج کل انچارج دعوت و ارشاد کی، ان سے بات ہوئی۔ پھر وہاں میں نے وہ بات چھوڑ کر نا بعد میں یہ بھی آئی، یہ کہا کہ مبشر صاحب امام اور مہدی یا عیسیٰ ہونا تو بڑی بات ہے نا، آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا تو خود مرزا غلام نہیں مانتا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، قرآن بھی کہتا۔ اس نے اگر یہ ثابت کر لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو بسم اللہ، ان کی تحقیق تھی، کوئی بات نہیں۔ اور اس پر بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کا شوق پورا کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ شیخ اکبر محی الدین جیسا صوفی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے محدث مفسر بھی لوگ قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا اس حوالے پر نا میرا ہی دوست ہے عزیز احمدی، میرے شہر کا چکی مرک، اس نے 14 روپے کے ٹکٹ لگا کر مرزا طاہر احمد کو بھیجی کہ یہ حوالہ ہے، یہ آپ خود یہاں سے ڈھونڈ کر بھیجیں یا ربوہ لکھ دیں کہ وہ تلاش کر کے دیں۔ جب یہ بات ہوئی میں نے کہا آپ ہی نکال میں، کہنے لگا 4-5 منٹ تک تو لیٹ گیا اور پھر کہنے لگا میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، بات نہیں پڑھی، کتابیں آپ کے پاس ہیں، نہیں میں مہیا کر دوں گا، آپ اپنی ٹیم کو لگا دیں۔ جس دن یہ حوالہ مل گیا نا کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ جو ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ماننے دکھا دیں، ورنہ یہ امام ہونے والی بات ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا کچھ نہیں بات۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا، آسمان پر جانا اور قیامت کے قریب اترنا، یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بے شمار جگہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ جو جسد عنصری تھا اٹھایا گیا ہے، زندہ ہے، آسمان پر ہے۔ بلکہ ابن قیم تیمیہ تو لکھتے ہیں کہ جن کا آسمان پر زندہ جانا ثابت ہوا حضور کے معراج کے سلسلہ میں لکھتے ہیں، ان میں سے ادریس علیہ السلام بھی ہے۔ کئی علماء کا خیال ہے کہ وہ بھی زندہ اٹھائیں گے، ابن تیمیہ بھی اسی خیال میں، عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں صرف ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ، مگر آپ ایک کو روتے تھے، وہ 2 کو زندہ مار رہے ہیں۔ اور شیخ اکبر محی الدین کہتا 4 نبی ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اگر وہ نہ ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیتا۔ 2 آسمان میں ہیں
ادریس اور عیسیٰ، اور 2 زمین پر الیاس اور خضر۔ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، وہ 4 زندہ مار رہا، آج تک وہ حوالہ نہیں دکھا سکتا۔ زاہد بھی آسٹریلیا میں بچہ رہ رہا، وہاں بھی مبلغ آئے، اس نے یہ باتیں پیش کی، ڈھونڈیں گے نہیں۔ اب انہوں نے سرخ دائرہ کھینچ دیا، کوئی آدمی آئے تو اس ظاہر سے بات نہ کرے، جھوٹے لوگ۔ تو اصل جو ہے نا ان کا خراب حصہ وہ یہ ہے کہ نبوت سے اعتماد اٹھانے کے لیے کہ نبیوں پر اعتماد نہ رہ جائے، اور اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ وہ مبشرہ نے اس بات پر کہ مرزا صاحب کو اگر اپنی وحی کی سمجھ نہیں آئی ہے تو کچھ اور ہی کہتے رہے، بعد میں بات اور نکلی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کون سی سمجھ آئی؟ یعنی کام ہی ان کا یہ ہے کہ جو مرزا غلام میں نا کمیاں اور خرابیاں وہ دوسرے نبیوں میں ڈھونڈو، اور اس کے سوا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ نہ کوئی اعلیٰ تفسیر لکھی کہ کوئی قرآن کے مشکل مقامات حل کیا، نہیں، نہ کوئی حدیث کی شرح لکھی، نہ کوئی فقہ پر کام کیا، کوئی نہیں کام کیا۔ صرف یہ ہے کہ میں نبی ہوں، نبی ہونے کی نشانی یہ پیش گوئیاں سچی نہیں نکلی، وہاں پھر بہانے اور تعویلیں شروع ہو گئیں، اور انجام جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے 2-4 باتیں اور ذرا ابتدا میں بیان کر دوں، باقی پھر انشاءاللہ جو ہے نا ان کی شبہ رسوا۔ پہلی بات تو یہ، اس نے اپنے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ سورہ جمعہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب سورہ جمعہ میں کیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آگے آتا ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے 2 بار بھیجا، ایک بار اس وقت بھیجا امیوں میں، دوسرا فرمایا کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہی میں سے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ان میں بھی حضور کو نبی بھیجا۔ بات تو سیدھی تھی کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک، جو آپ کے زمانے میں وہ بھی آپ کی امت ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی حضور کی تعلیم کافی ہے۔ ایک بہت صاف بات تھی کہ نیا نبی اب کوئی نہیں آئے گا، نہ ضرورت۔ وہ جو تھا کہ ایک وقت کے لیے نبی آتے تھے، دوسرے زمانے کے لیے دوسرا نبی آتا، وہ نہیں۔ رسول اللہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور دوسرے جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی قیامت تک آپ یہ رہبر ہیں۔ انگلیاں 2 اکٹھی کر کے بھی حضور نے فرمایا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی شے نہیں، اب میں اور قیامت اس طرح، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی رہبر نبی نہیں، میں آخری۔ اس کو الجھا دیا کہ نہیں، ایک بار حضور امیوں میں آئے، دوسری بار فارسیوں میں آئے، کیونکہ اس روایت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ وہ کون لوگ جن کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سلمان الفارسی بیٹھے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کی نسل کے لوگ ہیں، جو فارسی لوگ ہیں نا ان کا، اور ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ اگر ایمان ثریا پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ اس کو ضرور حاصل کر رہے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نکال لیا کہ ایک مرتبہ حضور عربوں میں آئے، ایک مرتبہ فارسیوں میں پیدا ہوئے۔ اب فارسی بننے کے لیے اور اس حدیث پر قبضہ کرنے کے لیے کہ فارسی کوئی جو ہے نا وہ ایمان کو ثریا سے بھی لے آئے، آپ حیران ہوں گے جب آدمی کے دل پر مہر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے لیے چھوڑ دے تو اس کا حل ہے۔ یہی مرزا غلام احمد کے جھوٹا اور کاذب ہونے کے لیے کافی ہے کہ فارسی کہتا میں نے اپنے خاندان کے سارے شجرے دیکھے، سارے کاغذات کھنگالے، کہیں پتہ نہیں چلا کہ میں فارسی ہوں نسل، میں فارسی کوئی نہیں، مغل ہوں، برلاس ہوں، مگر چونکہ الہام نے مجھے بتایا ہے کہ تو فارسی نسل ہے اور جو اس نے ایمان لانا تھا ثریا سے وہ تو ہی ہے، اس لیے میں شجروں کو جھوٹا کہتا ہوں اور ان الہاموں کو سچا مانتا ہوں۔ اب میں فارسی نسل، اندازہ کریں کہ میں ارائی ہوں، میرا الہام شیطانی ہو جائے کہ نہیں تم سید ہو، میں مانوں کہ کوئی خاندانی شجرہ کوئی کتاب نہیں بتاتی کہ میں سید ہوں، مگر میرا الہام جھوٹا ہونے کی دلیل ہی ہے کہ ایک ایسی بات اس میں آئی ہے، آپ دیکھیں جو موضوعات کی نشانی ہے اس میں ہے یہ بات کہ اگر کوئی حدیث حضور کی ایسی بیان ہو جو واقعات کے خلاف ساری دنیا جانتی ہو کہ ایسا ہے اور اس کے الٹ ہو، وہ حدیث نہیں ہو سکتی، اور من گھڑت بات ہے، حضور واقعہ کے خلاف کہہ سکتے۔ تو جب غلام ہے میں یا تو کہتا کوئی شجرا مل گیا جس سے پتا چلتا کہ میں فارسی ہوں تو بن جاتا فارسی، نہیں مانتا اعتراف کرتا کتاب البریہ میں کہ کسی شجرے میں کسی کاغذ میں یہ نہیں ثابت ہوتا کہ میں فارسی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ نسلوں کو زیادہ جانتا اس نے مجھ پر الہام کیا۔ کوئی ڈاکو کہہ دے رجسٹری کسی کے نام کی ہو، کہہ دے لکھا حکیم شریف حسن رام مگر مراد میں ہوں، اور دلیل اس کی کیا، کوئی کاغذ نہیں کوئی دستاویز نہیں، میرا الہام مجھے بتاتا۔ اس سے بڑی ٹھگی اور فریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو فارسی بننا ہی اس کا فراڈ ہی فراڈ۔
کوئی کتاب اور کوئی ایسا شجرہ نہیں جس سے پتہ چلے کہ فارسی ہے، نہیں حدیث پر قبضہ کرنا تھا، حالانکہ حدیث میں بھی کوئی ایک آدمی کی بات نہیں، رجالم بہت لوگ، اور واقعی فارسی لوگ ایمان لے آیا، ان لوگوں نے دین کی جو خدمت کی آپ کے سامنے، حدیث اور فقہ کی کتابیں دفتر لکھے لوگوں نے۔ اور ایک بات یہ کہ اس نے پیش گوئی کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیری عمر 80 سال ہوگی یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے رحم میں یا کی کیا ضرورت ہے، لیکن چوتھائی صاحب کہ تیری عمر 80 سال ہے یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ اب عمر ہوئی ہے ساری 68 سال، 70 بھی نہیں ہو سکی، 1940 میں پیدا ہوا، 1908 میں مر گیا۔ تو پھر انہیں یہ مصیبت بنی کہ یار 70 سے اوپر ہو جاتا، پھر بھی کہتے قریب، حالانکہ قریب پھر بھی نہیں، 75 سے تو اوپر ہونی چاہیے نا، پھر کہہ سکتے ہیں 80 کے نزدیک، ورنہ 70 کے قریب بھی کہیں گے۔ تو پھر یہ مرزا غلام تو خود مانتا کہ جب 1857 کی ہوئی جنگ آزادی، اس وقت میں 17-18 سال کا تھا، یعنی 1840 پیدا ہوئی۔ مگر جب پرنس آف ویلز آیا یہاں اور انہوں نے پھر سپاس نامہ پیش کیا، بشیر الدین محمود کا زمانہ تھا، انگریز کی خدمت میں سپاس نامہ، اس میں پھر کہا کہ کاغذات سے پتہ چلا کہ حضرت صاحب جو نا وہ 1836 میں پیدا ہوئے، 4 سال کچھ اور بڑھائے، پھر بھی 72 بنی، حالانکہ کاغذ کوئی نہیں ملا، نہ کہیں سے ثبوت ملا۔ مرزا کا اپنا بیان ہے کہ میں 16-17 سال کا تھا جب جنگ آزادی ہوئی، تو 70 سے زیادہ کرنے کے لیے نا پھر 4 سال کا رد و بدل کیا، بعد پھر بھی نہ بڑی 72 بناتے ہیں۔ اور انجام کی بات کرنے پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آ جا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنا تھا۔ ویسے ابو جہل جب مکہ سے بدر کے لیے روانہ ہوا نا، تو خانہ کعبہ کا حلقہ دروازے کی کنڈی پکڑ کر دعا کی کہ اللہ ہم میں سے جو فریق جھوٹا نا، کل اس کو میدان بدر میں تباہ کر دے، ہلاک کر دے، اور اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا دے کہ کون سچ پر ہے کون حق۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا سورہ انفال میں کہ جب تم نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہ وہ فیصلہ کر دے، تو فیصلہ تو اللہ نے قد جاءکم الفتح، اس سے واضح فیصلہ کیا ہے، 313 تھے، ہتھیار کوئی نہیں تھے، تم اتنے تھے، تباہ کر کے رکھ دیا، تمہاری بات مان لی۔ اس کی بھی شامت آئی تو اس نے ایک اشتہار دیا مولانا ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اب یہ مرزائی لوگ کہتے نہیں کہ وہ مبالغہ تھا، مولوی صاحب نے مبالغہ کرنے سے انکار، نہیں مبالغہ بولا کوئی نہیں، ایک لفظ ہی نہیں مبالغے کا۔ اس میں کہا کہ تو نے ساری عمر مجھے دجال، کذاب، ملعون، جھوٹا کہا اور میرے خلاف ساری کوشش کی، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی ہے، وہ ابو جہل کی طرح یک طرفہ کہ اللہ تو سب کو جانتا، اگر میں ایسا ہی ہوں نا جس طرح یہ ثناء اللہ کہتا، تو مجھے اس کی زندگی میں موت دے، اور موت بھی حیضے یا طاعون میں سے کسی ایک بیماری سے دے، تاکہ یہ اور اس کی جماعت خوشی منائے کہ جھوٹا تھا، ہماری زندگی میں مر گیا۔ اور اگر یہ جھوٹا ہے اور میرے خلاف جو کچھ کہتا ہے، اس میں یہ غلط بیانی کرتا، تو اس کو میری زندگی میں موت دے حیضے یا طاعون سے، تاکہ میں اور میری جماعت خوشی کریں۔ اور اس کے بعد لکھ دیا کہ اب ثناء اللہ جو مرضی لکھتا رہے، میں نے کوئی جواب نہیں دینا، میں نے اللہ کے حضور فیصلہ رکھ دیا۔ اب یہ پڑھ لیں سارا اشتہار اور فیصلہ بھی سن لیں کہ 1908 میں مر گیا اور مولانا 1948 میں آ کر فوت ہوئے۔ رب نے تو فیصلہ سنا دیا، یعنی نسل بدلی، فارسی نسل خود مانتا کہ کوئی شجرہ نہیں بتاتا کہ میں فارسی، مگر میرا الہام بتا، تیرا الہام تو پہلے ہی زیر بحث ہے کہ الہام ہوتا بھی ہے، جھوٹ بولتا۔ اور پھر عمر کا کہ 80 سال ہو گئی یا کم و بیش، وہ بھی نہیں ہوئی، اور موت جو ہے اس طرح ہوئی۔ اور پھر دو طویلیں میں نے آپ سے کہا نا کہ سوائے اس کے کہ جو بات سامنے آئی یہی کہ میں سمجھ نہیں سکا تھا، الہام غلط ہو گیا، ایسی باتیں یہ مرزائی کرنے لگے۔ تو پھر رامپور میں مناظرہ ہوا، وہ بھی آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہے، فاتح قادیان، مولوی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور ادھر سے قادیانی گئے، بڑے بڑے عالم نواب، رامپور بھی کچھ پہلے منتصر تھا، وہاں اسی پر بحث ہوئی۔ بعد میں وہ فیصلہ ہوا، نواب نے لکھ کر دیا کہ بالکل تمہاری تعویلیں باطل ہیں۔ مرزا صاحب نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق نتیجہ سنا دیا، اور اس زمانے میں مولانا ثناء اللہ کو 300 روپیہ ان سے لے کر دیا اور 7 سرٹیفکیٹ دیا کہ مولانا نے اپنی بات کو بالکل دلائل سے اور بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایسا نقطہ بتا دیا کہ حقیقت وہی ضرور پڑھنی، جس سے اس کی وہی کا پول کھلے، کہ اس کی وہی یہ ہے کہ کچھ سے فرشتہ تیز تیز بولتا، سننے سے لفظ رہ جاتے ہیں، اس سے پیش گوئی الٹ ہو جاتی، کچھ شیطان ملا دیتا، اور کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ نہ آنے کی وہ اس نے کہا، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا رسول اللہ
چلے گئے تھے صلح حدیبیہ کے لیے، آپ کو خواب آیا تھا تو پھر چلے گئے تھے، اتنا سفر بھی کیا، وہ یہ بھی ان کا بڑا ہتھیار ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو کیوں نہ سمجھ آئی کہ اس سال نہیں عمرہ ہوگا، کیوں گئے تھے؟ یہ اس نے بہت شعر نے لکھا۔ میں نے کہا بسم اللہ، جو میں نے نقطہ بیان کیا نا کہ تمہارے پاس صرف یہی ہے کہ پچھلے نبیوں میں کیڑے نکالو، اگر یہ باتیں درست ہیں نا تو اس سے سارا سلسلہ نبوت جو مشکوک ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ پچھلے بھی جاتے رہیں گے۔ اور تم یہ بات سمجھ لو کہ رسول اللہ کو ذرا برابر شک نہیں تھا کہ عمرہ نہیں ہوگا، آپ لوگ بھی پلے باندھے، بالکل یقین تھا آپ کو کہ عمرہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے حضرت عمر نے جب بحث کیا، آپ نے بولا کسی دن میں نے کہا کہ عمرہ ہوگا، بتاؤ، کہا تھا عمرہ ہوگا مگر اس سال ہوگا، یہ کہا۔ انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ اگر نہیں ہونا تھا تو آئے کیوں؟ وہ سمجھ گیا کہ حکمت بھی یہی تھی کہ راستہ اسی لیے اسی طرح کھلنا ہے، اس سال آئیں گے، کفار کے گلے میں پھنس جائے گی یہ بات، جیسے انہوں نے راستہ حضور کا روکا، ان کے جو اپنے حمایتی سے حلیف وہ باقی قبیلے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تم آج ان کو روک رہے ہو، کل ہمیں بھی روک لو گے، تم اس کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہو بیت اللہ۔ وہ مجبور ہو گئے کہ صلح کے ذریعے آپ کو خود موقع دے کہ امن سے آپ آئیں، ورنہ اگلے سال بھی جاتے اسی طرح روک لیتے۔ وہ راستہ ہمارا، یہ بات حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ نے سمجھائی کہ بے وقوف ہو، نبی کو کیوں بے وقوف بناتے ہو کہ وہ جانتا نہیں تھا، چلا گیا، جانتا تھا، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ سمجھایا تھا کہ اس طریقے سے راستہ کھلے گا۔ آپ انہوں نے لکھ دیا کہ 3 دن مکہ تمہارے حوالے ہوگا، ہم شہر سے باہر چلے جائیں گے پہاڑوں پر، تم یہاں اطمینان سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ قادیانیت کوئی دینی گروہ نہیں، صرف یہ ہے کہ نبی بن گئے، جامہ اوڑھ لیا، پورا نہیں آیا، وہ لباس اوپر فٹ نہیں ہوا، تو پھر پچھلے نبیوں میں نا خامیاں نکالتے جاؤ کہ ہم میں اگر خامیاں تو وہ نبی کون سے سچے تھے، ان کی پیش گوئیاں غلط۔ حالانکہ میں نے بائبل سے بھی پڑھا اور سورہ جن سے ہی پڑھا کہ نبی کہہ دے زمین آسمان ٹل جائیں اس کی بات نہیں چلے گی، اگر ٹل جائے تو وہ نبی نہیں ہوگا، دجال ہوگا، کوئی کذاب ہوگا، وہ قتل کے لائق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا موقع کبھی نہیں دے سکتا کہ اس کی طرف سے اعلان کرے اور وہ پھر بات پوری نہ ہو۔ نہ خدا بے بس ہے، نہ نبی پر وہی جو اس میں شیطان کا کوئی دخل ہوتا۔ یہ آپ لوگ واقعی ہے نا، شہر میں دکان ہے بڑی، مراد قرات ہاؤس، تو میرے دوست ہیں ماسٹر مختار احمد صاحب، وہ بابا جی کے بھی مرید تھے، بابا برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے کپڑوں کے بارے میں ملتے جلتے رہتے تھے، سودے لیتے، تو یہ ہمیشہ انہیں کہتے کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں، کشتی نوح ہے، نبی وقت کا آ گیا، رہ جائے۔ انہوں نے یہی کہا یار میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں اس وقت گاؤں میں ہی تھا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، آپ اس کو قائل کرنے سارا علاقہ احمدی ہو جائے۔ یہ پھر ایک نا ویگن میں گئے، ربا سے بھی انہوں نے مولوی بلائے، چلے گئے، بیٹھک میں نے ٹھہرایا، نمازیں انہوں نے اپنی وہاں ہی پڑھی، ہم مسجد سے نماز پڑھ کر آئے، تو ان کا متکلم جو تھا نا، منظور اس کا نام تھا، بڑا چلاک اور شاید ملازم ہی تھا کسی محکمے میں، شاید وابڈا میں تھا۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ مولوی صاحب گروہ بہت ہیں، سارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مگر قرآن نے ایک معیار بتایا ہے حق والوں کا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کی تفسیر اس نے کی کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے سوائے پاک لوگوں، یہ چھونے سے مراد یہ نہیں کہ چھونا، یعنی سمجھ نہیں سکتے۔ جس گروہ کو اللہ صحیح قرآن کی سمجھ دے گا وہ مطہر ہوگا، باقی جھوٹے۔ اب اس کے لیے اس نے ایک حوالہ دیا کہ یہ مولوی حضرات جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام سورہ نجم پڑھ رہے تھے، جب آپ پڑھتے پڑھتے آفرایتم اللاتین آیتوں پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان پر نہ بتوں کی تعریف جو تھی جاری کر دی، تلک الغرانی کلولا، مشہور قصہ کہ یہ بڑے بلند مرتبہ ہیں، یہ بت اللہ کے ان کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ تو یہ مولوی ایسی باتیں کرتے تھے کہ نبی کی زبان پر شیطان نے یہ چیز جاری کر دی، ایسی گندی گندی بات۔ جانتا تو میں تھا، میں نے کہا وہ سب ایسی باتیں یہ مولوی کرتے تھے؟ ان کا ہاں کتابیں پڑھی ہوئی۔ جب میں نے پکا کر لیا تو میں نے پھر یہ پوچھا کہ آپ نے یہ دلیل دی ہے کہ پاک لوگوں کو قرآن سمجھ آتا ہے، تو اس مسئلے میں مرزا صاحب کو پھر سمجھ آئی کہ یہ شیطانی جو کہانی ہے جھوٹی ہے، کوئی شیطان نے آپ کی زبان سے جاری نہیں کی ہے یہ بات، یا انہوں نے اس کو سچا مان کر اس سے کام چلایا۔ اب حیران کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تم نے پڑھا بھی ہے، غلام احمد کا تو الو سیدھا اسی چیز، اگر میری کچھ باتیں غلط نہیں کی تو نبی پاک کی زبان پر اگر شیطان غالب آ گیا تھا تو میں بیچارہ کیا ہوں؟ اسی وقت میں آئینہ کمالات اسلام لے آیا، میں نے کہا یہ پڑھو، تم کہتے اس کو سمجھ آئی؟ اس نے تو جیسے پہلے غرق تھے وہ بھی غرق ہوا کہ شیطان جو تھا اس نے حضور کی زبان پر یہ وہی بنا دی
بعد میں آپ نے سجدہ کیا، شیطان مشرکوں نے بھی کیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ کیا، انہوں نے کہا ہماری صلح ہوگی، یہ مان گیا کہ بہت بڑی شان والے ہیں ان کی سفارش کی، یہی تو جھگڑا تھا۔ تو یہ بات جو اس کو رد نہیں کیا، کام چلا۔ اب ان کی سامنے خوش قسمتی کہ میں اس وقت بی ڈی ممبر بھی تھا، ہمارے جو سیکٹری تھے عبدالحق صاحب یہ گٹی کے، وہ آ گئے ایک پروانہ لے کر کے میٹنگ ہونی ہے فلاں تاریخ کو، میں ان کی بات باہر سننے لگ گیا، انہوں نے کتاب لوگوں کو پکڑائی، ویگن میں بیٹھے، مجھ سے سلام بھی نہیں لیا، دوڑ کے میرے ہی نہیں تھے۔ تو اصل میں یہ ہمارے لوگ جو نا فرض جاتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، یہ مردہ، کوئی بحث نہیں ہے، اگر اتنے نبی مر گئے وہ بھی مر گئے، کچھ نہیں بات۔ اور نفس کی خواہش کے بندے اتنے کہ اپنی ضرورت کی خاطر ان لوگوں نے قرآن پاک کو بنا بالکل چھیل دیا، تعویل کی خراب پر چلا دیا۔ اب جب بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یار ابن حزم جیسے یہ کچھ لوگ مانتے بھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت مار دیا تھا، مگر مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا، ایسا کوئی نہیں جو کہے کہ مرا ہی رہ گیا، نہیں۔ وہ اگر کہتے ہیں متوفی کا، کہتے وقتی طور پر اللہ نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے موت دی، پھر زندہ کر کے آسمان پر لے گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف یہ کرنا کہ اگر مر بھی گیا تو پھر مرے کو زندہ کر کے نہیں اللہ بھیج سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دنیا میں کوئی مردہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدے سن لیں۔ اس کے لیے پھر جتنی آیتیں تھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندے کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 گئے تھے، وہ زندہ ہو گئے مر کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے تھے، ان کے لیے اللہ نے زندہ کی، سب کے منکر۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ساری آیتیں ان کی تعبیر کا، مردہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھو اپنا الو سیدھا رکھنے کے لیے قرآن سے ٹھٹھے کرتے ہیں۔ جب بات آئی کہ تم کہتے ہو کہ جھوٹا نبی ضرور قتل ہوتا، جو قتل ہو جائے جھوٹا، تو نبی تو قرآن کہتا قتل ہوئے، یقتلون نبیین، اس کے بھی نام مراد منکر ہو گئے کہ نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے ان کو بے بس کر دیا، ان کی تبلیغ چلنے نہیں دی، سچ مچ قتل نہیں کیا۔ یہ ان کا اصل چہرہ پہچانے، جہاں قرآن خلاف نظر آیا بالکل افراد پر چڑھا کر اس کو رکھ دیا۔ قتل انبیاء کے منکر ہو گئے کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، کیونکہ ان کا کہنا ہی یہی تھا کہ مرزا اگر جھوٹا ہوتا ضرور قتل ہوتا، نہیں قتل ہوا، یہی ثبوت ہے کہ زندہ ہے، یہ سچا نبی۔ لوگوں نے کہا کہ نبی تو پھر قتل ہوئے، اس کا مطلب وہ جھوٹے تھے، تو کہہ دیا نہیں، یقتلون نبی، کوئی نبی قتل نہیں ہوا، وہ صرف ان کو بے بس کر دیا۔ مردے دنیا میں دوبارہ آنے کی باتیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ کہ نہیں، مرا ہوا آدمی دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہارو رکھنا بند کر دیا، جیسے یہ جھوٹے ہوتے تھے کہ نہیں، قرآن کو بدل دو، اپنی بات نہیں چھوڑنی۔ اس لیے گروہ کوئی دینی گروہ نہیں۔ ضرورت الامام ہی آپ پڑھ لینا کہ چھوٹے موٹے نبی جو ہے نا امام، ان کو کشف اور الہام شیطانی ہو جاتے ہیں، پھر ایک بڑا رب کو بھیجنا پڑتا، مگر بڑے کو بھی معاف نہیں کیا۔ رسول اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اس میں بھی شیطانی پھر وہی آ گئی۔ تو یہ سمجھے نبوت کا کارخانہ جو ہے نا کہ نبی سارے بے اعتبار کر لیے، اس کے سوائے انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی، نہ ان کے پلے یا کچھ پیش گوئیاں وہ جھوٹی، ان کے مقابلے میں دوسروں کی سچی ہوگی۔ عبدالحکیم، ڈاکٹر عبدالحکیم ان کا مرید ہی تھا، بہت ماننے والا تھا، پھر نکل گیا۔ مرزا غلام احمد نے پیش کی کہ اتنے مہینوں میں یہ مرے گا، اس نے کہا مجھے الہام ہوا کہ تو اس سے پہلے اتنے مہینوں میں مرے گا، وہ نکال کر دیکھ لیں، ڈاکٹر نہیں مرا، مرزا کی پیش گوئی، مرزا غلام احمد اس کے مطابق مر گیا۔ اس لیے آپ ان کے بارے میں یہ جو ہے نا کہ یہ کوئی دینی گروہ ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ انگریزوں نے جیسے وہ خود اپنے قلم سے لکھتا میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا اور میری جماعت کا خیال رکھو، اب بھی پناہ وہاں ہی ملی ہے نا۔ تو یہ صرف دین کو بدنام کرنے کے لیے ایک گروہ اٹھا کہ سارے نبیوں سے اعتبار اٹھا دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ایک بات اس سلسلے میں مبشر احمد نے یہ بھی کہی کہ رسول کریم علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ میری بیویوں میں سے سب سے پہلے جو آ کر مجھے ملے گی، یعنی اس کی وفات پہلے وہ ہے جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں نے آپ کے سامنے نا دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ماپے تو ہاتھ سودا کے لمبے نکلے، مگر وفات ہوئی حضرت زینب کی سب سے پہلے۔ تو پھر اس وقت بات سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد یہ نہیں تھا بلکہ سخاوت تھی کہ وہ سخاوت زیادہ کرے۔ یہ بھی اس نے کہا کہ خود رسول اللہ کے سامنے ہاتھ ماپے، نبی پاک کو اگر سمجھ ہوتی کہ یہ معنی نہیں ہو تو حضور نہ ٹوک دیتے۔ میں نے کہا مبشر ہے، اگر یہ نکل آیا نا کہ حضور کے سامنے ہاتھ ماپے تھے، میں نے حضور کو نبی نہیں مانا، سیدھی بات، میں ان ملاؤں میں نہیں، نہ مسلمانوں جو بیوقوف ہو، میں حق کو مانتا ہوں۔ اس لیے اگر نبی پاک کا حال یہ تھا کہ اپنی پیش گوئی نہیں سمجھتے تو کیا نبی ماننا ہو؟ کہنے لگا یار پھر کب ماپا تھا؟ میں حضور کے بعد ماپا تھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد اکٹھی ہوئی۔ کہنے لگا یہ کوئی شرح یا متن نہیں، میں متن اندر روایت کے نکال کے دکھاؤں گا۔
تو بعد میں پھر یہ بچے جاتے رہے، مطالبہ کرتے رہے کہ وہ ابن تیمیہ ابن قیم والے حوالے دو، یہ بھی تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ مبشر کہنے لگے یار اس بابے کو بلا لو اور جس مولوی کو جیتا ہے، میرے بارے میں کہا بابے کو نا رہنے دو، اس کے علاوہ کوئی اور لاؤ۔ تو مطلب یہ کہ نہ صحیح علم ہمارے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، جھوٹی باتیں ہمارے لوگ بھی جو لکھیں وہ ہم نے پلے باندھی ہے اس لیے پھنس جاتے ہیں، ورنہ یہ کوئی مشتبہ معاملہ نہیں، نہ یہاں شک کی کوئی بات ہے، صاف بات ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیش گوئیاں پوری، اور اس میں یار پر ہی پرکھ انگنت پیش گوئیاں دیکھیں گے۔ اور اگر یہ بھی مانیں جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی کو بات سمجھنے میں غلطی لگ جاتی، مگر وہ ساتھ ہی مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم نہیں رہ سکتا، اسی وقت وہی نازلات ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں مانا اللہ تعالیٰ جو محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے یہ ایک آدھ دن کی بات، اگر غلط لکھ رہا تھا عربی کتابوں میں فارسی اردو میں کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، شادی ہو گئی، پھر بھی کہا کہ الہام ہوا بے شک بیوہ ہو کر ہی آئے گی تیرے نکاح میں، پھر لکھتا کہ میں بہت بیمار ہو گیا تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں نے غلط سمجھا، تو پھر وہی آئی الحق من ربک فلا تکن من الممترین، نہیں یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ہو کر رہے گی، یہ نکاح آسمان پر ہو چکا، مر گیا اسی حال میں 28-29 سال یہ لکھتا رہا پیش گوئی، نہ اللہ ہی بولا کہ تو کیوں یار یہ غلط بات کہتا ہے، غلط سمجھ گیا تو اس کا مانا، یہ بعد میں ہیلے بانے، اور ہیلے بانے بھی ایسے جن سے پتہ چلتا کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے، لعنت ہو گیا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے بیٹے نے پوچھا خلیفہ نور الدین سے، اس کا استاد بھی تھا خلیفہ بھی تھا کہ حکیم صاحب ہے ابا جی یہ کہتے رہے میرا نکاح ہوا اور یہ آئے گی میرے پاس، بے شک طلاق ہو کر ہی آئے، بیوہ ہو کر آئے، نکاح تو نہیں ہوا، آئی نہیں۔ انہوں نے کہا محمود وراثت کا علم جو ہے نا اس میں بیٹا بول کرنا جو دور تک 100ویں پشت تک بھی کوئی ہونا وہ بیٹا ہوتا، بیٹی جو تھی، اس لیے مرزا غلام احمد کی اولاد میں سے قیامت تک کسی لڑکے اور اس کی محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی لڑکی کی شادی ہو گئی نا قیامت تک تو یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ خدا کے لیے انصاف کریں، پیش گوئی تو مرزا کر رہا کہ میرے سچے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ وہ دشمن ہے، خاندان والے نہیں رشتہ دینا چاہتے، اگر یہ ہو گیا اتنی مخالفت کے باوجود تو سمجھو میں اللہ کی طرف نہیں ہوا زندگی، اب قیامت تک انتظار کرے کسی بچے بچی کی شادی، اس بچے بچی کی شادی کا مرزا غلام سے کوئی تعلق ہے؟ تو بالکل یہ نا گروہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بصیرت چھین لی ہے، عقل کے اندھے ہو گئے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں ان کے پاس، پیش گوئی کوئی معیار بنایا کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پیش گوئیاں سچی نہ نکلی اس کے لیے پچھلے نبیوں پر بھی حقیقت وہی لکھ دی، ضرور تو نام لکھ کہ نبیوں کی وہی میں شیطان ملاوٹ کر دیتا ہے، کوئی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فرشتہ تیزی سے بولتا، کتاب پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس سے یار تو نہ ہی امام اور نبی بنتا، چلو اسلام کے پلے کچھ رہ جاتا، تو اسے پہلے نبیوں کو بھی بدنام کر دیا۔ تو اللہ ہدایت دے، اب آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوا کریں گے لائیں بڑی خوشی سے، گروہ یہ دینی نہیں، نہ ان کا کوئی دینی کردار ہے، نہ اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، اسلام کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں کی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ہاں ہر کتاب میں بیٹا جہاں بھی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوگا وہاں آپ نے یہ میں نے کب کہا تھا تمہیں کہ اس سال عمرہ ہوگا، اور یہ جو ہے یہ مستدرک حاکم میں اور فتح الباری میں آپ پڑھیں کہ حضور کی وفات کے بعد اکٹھی ہوئی، اگر وہاں انہوں نے بیویاں اپنے طور مانے ماپے، اگر انہیں نہیں سمجھ آئی تو ٹھیک ہے، نبی کے بارے میں کہنا کہ خود نبی اپنی وحی کو نہیں جانتا، اور اتنی دلیری کی ہے مرزا غلام احمد نے کہتا ہے رسول اللہ نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں کہ دجال آئے گا یا مگر حضور کو ان کا پتہ نہیں چلا کہ دجال کیا ہے، اس لیے آپ غلط فہمی میں رہے، انسان ڈھونڈتے رہے، یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ راز کھولے ہیں، میرے ذریعے یہ حقیقت کھلی کہ دجال کسی آدمی کا نام نہیں، یعنی رسول اللہ کہہ گئے، پتہ کوئی بھی نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا، سب دین کو برباد کرنے کی باتیں اور کچھ نہیں۔ کرتے ہیں جی قرآن کے الفاظ ہے کہ متوفی کا سے مصفی کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی کو، لہٰذا جی آپ ترجمہ نہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی، آپ لاتے رہیں، ان کا بھی حل کریں گے، مگر جو نقطہ آپ کو سمجھایا نا اگر ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ نبی ہوں میں
نبی کی نشانی کیا ہے؟ پیش گوئی غلط ہو جائے تو وہ نبی اللہ کی طرف نہیں جھوٹا ہے، اور پیش گوئیاں ہوئی جھوٹی، پھر ان کو جائز ثابت کرنے کے لیے بہانے کہ نبیوں کے کلام میں شیطانی الہام ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے نہیں پورے کر. آپ اس بات کو اس مطلب ذہن میں بٹھائیں، متوفیقہ وغیرہ سب حل ہو جائے گی، کوئی متوفیقہ یہ نہیں بات. مولانا یہ جو آپ ان کا جو نبوت کے یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے جو فرق ہے ان لوگوں کا ہم لوگوں سے عام فرق اس کے علاوہ کیا ہے؟ ان کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں یا دوسرے معاملات؟ روزمرہ کے معاملات میں تو کیا بہت سی باتیں عیسائی ہندوؤں کی بھی ہمارے ساتھ ملتی ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے. جو بنیادی بات ہے نا نبوت کا جو ہے تصور، یہ آپ نے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، یہی اس سے سارے راستہ بدل گیا. ہم ان کو نبی مانتے ہیں جن کی زبان سے نکلی بات ٹال نہیں سکتی، یہ وہ نبی مانتے ہیں جن کی باتیں جھوٹی نکلتی. ان کی تو باتوں کو ماننے سے سارا دین ہی تباہ ہو جاتا. اس نبی پر اعتبار کیا، ایک بات کہے بعد میں دانت نکال دے گا، میں سمجھ نہیں سکا تھا، شیطان کہہ گیا تھا. یہ دین کو نا بالکل بم سے اڑانے والی بات. اور ایک بات اور بھی پھر شاید زندگی ہو یا نا، وہاں بھی ربا بات ہوئی تو یہ میرے ساتھ جو ویس صاحب ہو گیا جنہوں نے کہا ہم نے یہ آج ہی سنی. جو مبلغ تھا نا گجرانوالا کا مربی آیا ہوا تھا، میں نے کہا یار مرزا صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ میں ہی مسیح ہوں، میرے بعد کوئی مسیح نہیں آنا. اگر تو یہ کہہ گئے پھر بھی چلو آپ فکر میں پڑیں. اور اگر وہ مانتا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کھولا اور یہ بات مجھے بتائی ہے کہ تلوار والا مسیح آئے گا ابھی، وہ حکومت کو زبردستی تلوار سے غالب کرے گا، اور شاید وہ دمشق میں ہی آئے. تو جب وہ خود گنجائش مانتا اور اسی کا حضور نے ذکر کیا دمشق آئے گا، تو بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ اگر 13-14 سال گزر گئے تھے، کچھ نہیں بگڑا، کچھ سال اور انتظار کر، یا تو وہ راستہ بند کر دیتا کہ جس نے آنا تھا آ گیا. جب انہوں نے مانا کہ ہاں مرزا صاحب مانتے ہیں کہ 3 بار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر دوبارہ ظاہر ہوئے، بروز رسول اللہ کی شکل میں، دوسرا میری شکل میں، اور تیسرا جلالی ہوگا، وہ تلوار سے ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا. تو لوگ خود ہی کہنے لگے کہ جب تیسرا آنے والا باقی ہے اور اسی کا حدیث میں ذکر ہے کہ تلوار سے آئے گا اور جنگیں لڑے گا، تو پھر آپ کیوں نہیں اس کے لیے لوگوں کو آرام سے انتظار کرنے دیتے؟